ایک اکیلی ذات پوری کائنات کا نظام کیسے سنبھال سکتی ہے؟ یہ بات ہے قرآن کی، بچہ ہو یا بوڑھا ہم سب بچپن میں ہی اسے رٹ لیتے ہیں۔ ہم سب بچپن میں ہی اسے رٹ لیتے ہیں، ہم اسے ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ہر مشکل میں پڑھتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا اور چپتا ہوا سوال ہے، اگر یہ آیت ہمارے سینوں میں محفوظ ہے تو پھر یہ ڈر کیوں، یہ ڈپریشن کیوں، وہ رات کا اندھیرا جب دل بلا وجہ گھبراتا ہے، وہ انجانا خوف کہ کہیں مجھ پر کوئی جادو، کوئی نظر بد نہ ہو گئی ہو۔ آخر ہمارے پاس کائنات کی سب سے طاقتور آیت موجود ہے، پھر بھی ہم کمزور کیوں ہیں؟ وجہ صرف ایک ہے، ہم نے اس کے الفاظ تو یاد کر لیے مگر اس کی طاقت کو نہیں پہچانا، ہم نے اسے پڑھا مگر سمجھا نہیں۔ اگر آج آپ کو پتا چل جائے کہ آیت الکرسی دراصل کیا ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں کون سا خزانہ چھپا ہے، تو خدا کی قسم آپ کی زندگی سے خوف اور پریشانی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آئیے آج اس آیت کا وہ سفر طے کرتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ آئیے چلتے ہیں 1400 سال پیچھے مدینہ منورہ کی گلیوں میں۔ یہ مدینہ منورہ تھا، یہودیوں کی سازشیں۔ اے مسلمانوں، تم کہتے ہو تمہارا رب پوری کائنات چلاتا ہے، تو ذرا یہ بتاؤ کیا تمہارا رب سوتا ہے؟ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان مکہ چھوڑ کر نئے نئے آباد ہو رہے تھے، ایک طرف ہجرت کا غم تھا تو دوسری طرف یہودیوں کی سازشیں۔ یہودی اپنے علم پر بڑا ناز کرتے تھے، وہ مسلمانوں کے سادہ ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے نفسیاتی وار کرتے تھے۔ ایک دن ان کے ایک بڑے عالم نے مسلمانوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر ایک طنزیہ سوال داغا۔ اتنا کام کر کے تو انسان نڈھال ہو جاتا ہے، تمہارا رب کیا لوہے کا بنا ہے؟ یہ سوال بظاہر چھوٹا تھا مگر خطرناک تھا۔ انسان سوچتا ہے کہ جب میں تھکتا ہوں تو شاید میرا خالق بھی آرام کرتا ہوگا۔ صحابہ پریشان ہو گئے۔ جواب زمین سے نہیں، عرش سے آنا ضروری تھا۔ پھر آسمان ہلا، جبریل امین اترے اور اللہ نے اپنی ذات کا ایسا تعارف کروایا کہ قیامت تک کے لیے باطل کے منہ بند ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا، ایک اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی ادھر ادھر مت دیکھو، پاور ہاؤس صرف ایک ہے۔ دو الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ الحی کا مطلب ہے اسے موت نہیں آئے گی، اور القیوم کا مطلب ہے وہ جو خود قائم ہے اور جس نے پوری کائنات کو ہولڈ کیا ہوا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ گریوٹی اور ایٹم کو انرجی چاہیے۔ اگر القیوم ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے اپنا دھیان ہٹا لے تو ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، زمین راکھ ہو جائے گی اور ہم ختم ہو جائیں گے۔ وہ تھامے ہوئے ہے تبھی ہم زندہ ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آیا کہ اللہ کیسے نہیں سوتا۔ اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ، اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی سے بھرے شیشے کے 2 پیالے پکڑو اور پوری رات کھڑے رہو۔ رات گزری، آنکھیں بوجھل ہوئی، اچانک اونگ کا ایک جھٹکا لگا اور دونوں پیالے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر میں ایک پل کے لیے بھی سو جاؤں تو یہ زمین اور آسمان اسی طرح گر کر تباہ ہو جائے۔ میرا رب 24 گھنٹے جاگتا ہے تاکہ تم سکون سے سو سکو۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ہم کہتے ہیں یہ گھر میرا ہے، ہم کہتے ہیں یہ گھر میرا ہے، اللہ کہتا ہے تم صرف کرایہ دار ہو۔ اللہ کہتا ہے غلط فہمی مت پالو، تم صرف کرایہ دار ہو، مالک میں ہوں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے؟ دنیا میں رشوت اور سفارش چلتی ہے، لیکن وہاں قیامت کے دن بڑے بڑے پیغمبر ڈرے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن بڑے بڑے پیغمبر ڈرے ہوئے ہوں گے۔ مجال ہے کوئی لب کھول سکے؟ مجال ہے کوئی لب کھول سکے؟ سفارش چلے گی مگر صرف اس کی مرد، تو بندے ویسے لوگ کے پیچھے مت بھاگ، ڈائریکٹ بادشاہ سے تعلق جوڑ۔ اور اب دل تھام لیجئے۔ 8 وسع کرسیہ السماوات والارض، حدیث میں آتا ہے کہ 7 آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا چھلا۔ اگر کرسی اتنی بڑی ہے تو کرسی والا خود کتنا بڑا ہوگا؟ ولا یعودہ حفظہما،
उसे हिफाजत नहीं थकाती। वहुवल अलीयुल अजीम, वही सबसे बुलंद और अजीम है। मेरे भाइयों और बहनों, ये आयत सिर्फ मालूमात नहीं, ये अल्लाह का दिया हुआ असलहा है। हमारा इल्म इस एक कतरे के बराबर है और अल्लाह का इल्म ये बाकी समंदर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके 3 बड़े तोहफे हमें दिए हैं। हिफाजती गार्ड, जब बिस्तर पर लेटते वक्त इसे पढ़ोगे, सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब नहीं फटक सकता। जब बिस्तर पर लेटते वक्त उसे पढ़ोगे तो अल्लाह एक फरिश्ता मुकर्रर कर देगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब नहीं फटक सकता। तुम्हें कल की फिक्र है? अल्लाह को तुम्हारे फ्यूचर की एक एक पल की खबर है। सही बुखारी। जन्नत की जमानत, जो हर फर्ज नमाज के बाद उसे पढ़े, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत रुकावट है। घर की हिफाजत, घर से निकलते वक्त पढ़ लो, 70,000 फरिश्ते हिफाजत करेंगे। तो फैसला आपका है। क्या आज के बाद भी आप खौफ, जादू और परेशानी से डरेंगे या अल हय्युल क़य्यूम के दामन में पनाह लेंगे? आज से अहद करें कि इस आयत को सिर्फ जबान से नहीं, दिल के यकीन के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जिसके पास आयतुल कुर्सी है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। हम कहते हैं ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। अल्लाह साफ बताता है, गलत फहमी मत पालो। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम इंसान कितने कमजोर हैं ना। 24 घंटे जाग लें तो दिमाग काम छोड़ देता है। क्या आज के बाद भी आप खौफ से डरेंगे या अल हय्युल क़य्यूम के दामन में पनाह लेंगे? जब अल अलीउल अजीम आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपका बाल भी बेका नहीं कर सकती।